اسلامک مسائل چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لپسٹک لگانا، لپ پر جو ہے عورتیں طرح طرح کی کلر، خاص طور سے لال رنگ لگاتے ہیں، لال کلر لگاتے ہیں، جس کو جو ہے لپسٹک کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، لگانا کیسا ہے، نہیں ہے، اس کو لگا کر نماز پڑھنا، ایک بہت سارے مسائل ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ میں کچھ باتیں بتاؤں گا اور بہت پوائنٹ کی بات۔ ہو سکتا ہے پورے یوٹیوب پر اس طرح کی کوئی ویڈیو واضح الفاظ میں ملے، بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کچھ باتیں سنت نبوی اور جدید سائنسی باتیں بھی بتاؤں گا، اس پہ سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں وہ بھی بتاؤں گا۔ تو دیکھ لیجئے گا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371 کھول کر، صفحہ نمبر، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیے، یہ جو لپسٹک ہے، لپسٹک اس کو جو ہے اکثر وہ عورتیں لگایا کرتی ہیں جو دیندار سے جن کا تعلق نہیں ہوتا ہے، جن کا تعلق جو ہے دینداری سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دیندار عورتیں ہیں جن کا تعلق دینی گھرانے سے ہے، وہ اس کو لگانے کو ناپسند کرتی ہیں، پسند نہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کریں، نیک عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح لگانا چاہتی ہیں، لگا رہی ہیں، ان سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ان اچھی عورتوں سے جو اس طرح لگا نہیں رہی ہیں، ان سے مشابہت اختیار کریں۔ کیوں آپ خام خواہ جو ہے لگا کر جو ہے غیر دیندار عورتوں میں آپ کا لسٹ آ جائے؟ آپ چاہے جتنے دیندار ہوں، لیکن اس کام کو دیندار عورتیں پسند نہیں کرتی ہیں۔ پھر اگر آپ لگا لیں گے، جتنی بھی دینداری آپ کے اندر ہو، لیکن لوگ جو ہے آپ کو غیر دیندار عورت کی نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ اسی لیے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ استعمال کرنا اس کا کیسا ہے۔ یہاں پر چند باتیں ہیں۔ اگر کوئی عورت غیر محرم کو دکھانے کے لیے لگاتی ہے، لپ پہ جو ہے لپسٹک لگاتی ہے تاکہ غیر محرم اس کو دیکھیں اچھی طرح سے، اسے مزہ لیں دیکھ کر، بالکل حرام، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، جس لپسٹک کو لگا رہی ہیں، جو لپ پہ لگا رہی ہیں، اگر اسی چیز پہ کوئی حرام چیز سے وہ بنائی گئی ہے تو پھر اس کا لگانا بھی بالکل حرام ہے۔ لیکن آج کل جو مل رہی ہے وہ کسی حرام چیز سے بنی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے اس کا لگانا اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، گھر میں عورت آپس میں رہتی ہیں، عورتیں رہتی ہیں، کسی غیر محرم کو دکھانے کی کوئی نیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ لگا سکتی ہیں، لیکن بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیندار عورتوں میں آپ اپنے آپ کو شامل کریں، غیر دیندار عورتوں میں کیوں شامل کریں گی؟ اس کے علاوہ کچھ پوائنٹس کی بات، یہ جو لپ پہ لگاتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے نہ، لپ پہ جو ہے ایک طریقے کی اس میں جو ہے مطلب تہ کی طرح یہ جم جاتا ہے یہاں پر لپ پہ۔ اب اس سے یہ نقصان ہوتا ہے جب وہ ادھر ادھر کام دھندا کرتی رہتی ہیں، کچھ کام وغیرہ گھر کا کام ہو یا کہیں پر بھی کچھ کام کرتی رہتی ہیں، جو گندگی ہیں، جو دھول وغیرہ ہیں، جو جراثیم ہیں، وائرس وغیرہ، وہ ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں، وہ سب آ کر ہونٹ پہ چپک جاتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، سائنس جاننے والوں کا تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں نے کتاب کا حوالہ دیا دیکھیے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے دانت کی بیماری پیدا ہوتی ہے، دانت میں کیڑے لگ جاتے ہیں، دانت میں بیماریاں طرح طرح کی، آج کل اکثر عورتوں کے دانتوں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک وجہ، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے اس میں، جو لگاتی ہیں وہ اپنے آپ کو آزمائیں۔ اور دوسری چیز اس سے یہ بھی ہوتی ہے کہ سرطان کہتے ہیں، چہرے وغیرہ پہ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں، یہ بھی اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تو سائنس جاننے والے کہتے ہیں، دیکھیے گا سنت نبوی اور جدید سائنس کھول کر۔ اسی لیے ایک طریقے سے آپ کا نقصان ہے اس کو لگانے میں۔ اور قدرتی حسن جو ہے، اللہ کے طرف سے عورت کے ہونٹ میں جو حسن ہوتا ہے، جو اس میں قدرتی جو کشش ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لگانا اگر آپ اس حلال چیز سے، جو ناپاک چیز نہیں ہے، پاک چیز ہے، اس چیز کو آپ لگا رہے ہیں، لگانا تو جائز ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے۔ اور جہاں تک کہ نماز کی بات ہے، اگر کوئی اس طرح لگا کر نماز پڑھ رہی ہے تو پھر وہ اگر پاک چیز لگا کر نماز پڑھ رہی ہے، پاک ہے، آج کل جو ملتے ہیں وہ پاک ہی ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاک ہی ہوتے ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ ناپاک سور کی چربی وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی ابھی کوئی مطلب ایسی بات پکڑی نہیں گئی ہے اس کے بارے میں، یہ ایک شبہ ہے، صبح سے کوئی اب یہاں جو کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔
تو اگر کوئی اس کو لگا کر نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو لگا کر نماز پڑھنا بھی بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک وضو کی بات ہے، وضو ہوگا یا نہیں، اگر اس میں اتنا موٹا تہ بن جاتا ہے لگانے کے بعد کہ اب پانی اندر تک پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے جو ہے وضو نہیں ہوگا، اس کو صاف کر کے وضو کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ لگا لیجئے۔ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے لگائے ہیں اور یہاں پر بالکل جو ہے اونٹ پہ اتنا موٹا تہ جم گیا ہے، اس کے بعد آپ وضو کر لیے ہیں تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، کیونکہ پانی اندر تک پہنچا نہیں، اوپر سے تو آ گیا ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد آپ لگا کر نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں ذرا یہ دیکھنا ہے کہ وہ ناپاک چیز لگائے ہیں یا پاک ہے۔ اگر وہ پاک ہے تو آپ کی نماز بھی بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اگر ناپاک ہے تو پھر نماز گڑبڑ ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے مسئلے کی مکمل وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔